رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وتھ تجوید لیسن نمبر 20۔ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے تجوید کورس کا، جس میں ہم سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی پریکٹس کریں گے، تجوید سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے ساتھ ساتھ، اور سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی تھوڑی فضیلت کو بھی جانیں گے۔ سورۃ ناس اور سورۃ فلق ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں، اور یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو لازمی پڑھیں اور صبح شام کے اذکار میں انہیں پڑھیں۔ یہ بہت بہترین اذکار ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے یہ دو صورتیں آپ لازمی پڑھا کریں۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور رات کو سوتے وقت ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، نظر لگ جاتی ہے انسان، تو اس سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں، ٹھیک ہے، اس کا خود پر دم کریں، صبح شام کے اذکار میں پڑھیں، اور اس طریقے سے ہم نظر بد سے خود کو بچا سکتے ہیں اور ہر طرح کی برائیوں حسد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معوذتین نازل نہ ہوئی تھیں تو میں صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ نازل ہو گئیں معوذتین دونوں صورتیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی فضیلت سے یہ جانا کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کو ہم پڑھ کے خود کو بری نظروں سے بچا سکتے ہیں، حسد سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صبح شام کے اذکار میں اپنی روٹین بنائیں، ان کو لازمی پڑھیں، ان کو پڑھ کر خود پر دم کیا کریں۔ ان دونوں صورتوں کا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ہی ہمیں جو ہے شر سے بچانے کے لیے، اور جو ہے جادو وغیرہ کے شر سے بچانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ بچاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام ہے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، تو اس کو پڑھیں آپ، اور اس کا ترجمہ جب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو صورتیں ہیں ہمیں کس طرح سے بچاتی ہیں، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جنات کے شر سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے جادو کرنے والے، حسد کرنے والوں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تو یہ تھی اس کی فضیلت تھوڑی سی۔ اب انشاءاللہ اب ہم تجوید کی طرف چلتے ہیں، تو سب سے پہلے سورۃ فلق کو دیکھیں گے۔ سورۃ فلق میں سب سے پہلی جو آیت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق۔ اس میں سب سے پہلے قل، قاف بہت موٹا پڑھیں گے، لام باریک، قل اعوذ، حمزہ زبر اس کی آواز ایسے آئے گی، اور عو، عین پیش عو، اس کی آواز عین کی عو اس طرح سے نکلے گی۔ اعوذ، عو کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ قل اعوذ، ذال بہت نرمی سے پڑھیں، برب، ٹھیک ہے، را بہت موٹا، ربی، با کے اوپر شد ہے، اس کو زور سے پڑھیں گے، رب الفلق۔ قاف موٹا پڑھیں گے اینڈ پر، اور قاف پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ اینڈ پر جب ہم وقف کریں گے تو قاف کے اوپر جزم کا سائن آ جائے گا، اس کو ہم اینڈ والے لفظ کو ساکن کر دیں گے، تو اس طریقے سے ہم پھر اس پر قلقلہ کریں گے، اور قاف قطب الجدین حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ تو اس پوری آیت کو پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق۔ اس سے اگلی آیت ہے من شر ما خلق۔ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد شین ہے، اور شین حروف اخفا ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے ہم۔ اخفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ ہم لوگ آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے، آواز کو چھپائیں گے۔ من شر ما خلق، اس کو من شری نہیں پڑھنا، من اگر کریں گے تو یہ ہمارے پاس پراپر گنہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہم نے اخفا کے قاعدے میں پراپر گنہ نہیں کرنا ہوتا، ہم نے اس میں آواز کو چھپانا ہوتا ہے۔ من شر ما خلق، خا اور قاف دونوں بہت موٹے پڑھے جائیں گے، اور اس میں بھی اینڈ پر قاف پر قلقلہ کریں گے، من شر ما خلق۔ اس سے اگلی آیت ومن شر غاسق، ومن شر غاسق، ادھر بھی اخفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا، من شر، اور آگے غین ہے، غین بھی موٹا پڑھتے ہیں اور قین بھی موٹا، غاسق، اذا وقب، با پر بھی قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ قاف تو با جیم دال یہ حروف قلقلہ ہیں، اور جب ان پر ہم لوگ جزم کا سائن لے آئیں تو پھر ان کو قلقلہ کر کے پڑھیں گے، آواز کو ہلا کر پڑھیں گے کہ آواز واپس آئے۔ تو با پر جب ہم اینڈ پر وقف کریں گے، با پر ضربر ختم ہو جائے گی اور جزم آ جائے گا، ٹھیک ہے، جو ہم نے رولز آف سٹاپنگ میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے وقف کرنا ہے اینڈ پر، اس طریقے سے ادھر بھی وہی والا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ اینڈ والے حرف کو
ساکن کر دیں گے، زبر اگر اینڈ والے حرف پر ہو اور انہیں وقف کرنا ہو تو اس کو ساکن کر دیں گے اور پھر پڑھیں گے. اور یہاں پر با کے اوپر جب جزم آ جائے گی تو یہاں پر قلقلہ کریں گے، وقب وقب. اس کو پوری پڑھیں آیت کو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اس سے آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. اس میں پہلے دیکھیں من شر یہاں پر اخفا کریں گے اور شرن اس طریقے سے پڑھیں گے. را کے اوپر بھی شد ہے اور نون کے اوپر بھی شد ہے. تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب نون کے اوپر شد آئے گی تب ہم اس پر غنہ کریں گے. تو شرن پہلے کریں گے اور پھر را کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. شرن نفاثاتی. فا کے اوپر شد بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے تو نفا فا دو بار پڑھا جائے گا شد کی صورت میں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. فا اور سا دونوں کے اوپر کھڑا زبر اس کو لمبا کریں گے. اس سے آگے فِي الْعُقَدِ. فِي الْعُقَدِ. قاف موٹا، عین کی آواز اچھے سے ادا کریں اور دال پر قلقلہ ہوگا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اس سے اگلی آیت ہے سورۃ فلق کی آخری آیت. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. ہا کو لمبا کریں گے، ہا کی آواز کو اچھے سے ادا کریں. سِدٍ اِذَا حَسَدَ. اِذَا ذا کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے. ذا کیا ہے؟ الف مدہ ہے، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے. حسد میں دال پر قلقلہ کریں گے. اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. تو یہ تھا سورۃ فلق کی تجوید. بہت آسان ہے سورۃ فلق، چھوٹی سی سورت ہے، اس کو ویسے زبانی بھی یاد کریں. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ پوری سورت کو ریپیٹ کریں گے. تو میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ریپیٹ کریں. جو تجوید کے اصول میں پڑھے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ان کو پڑھیں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الفلق. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اور رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. تو آپ نے دیکھا کہ سورۃ فلق میں ہم ترجمے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حسد سے، ہمیں بری نظر سے بچائیں، اپنی حفاظت میں لے لیں. تو اس لیے ان صورتوں کو لازمی پڑھیں اور اپنی روٹین بنائیں. اب آگے چلتے ہیں، ہم سورۃ ناس کی تجوید دیکھیں گے. سورۃ ناس میں سب سے پہلی آیت دیکھیں. قل اعوذ برب الناس. اس میں قل کا وہی قاف موٹا لام باریک پڑھیں گے. اعوذ بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، ویسے ہی پڑھنا ہے. برب الناس. ادھر نون پر جو ہے شد آ گئی تو نون پر غنہ کریں گے ہم. با کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کر جائیں گے. کیسے؟ برب الناس. ٹھیک ہے. سین کو اینڈ پر کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں. اس سے اگلی آیت مالک الناس. مالک الناس. نون پر پھر سے غنہ کریں گے. اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حرکت کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا. الہ الناس. اس میں لام کو لمبا کریں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور آگے ہائے ہا. الناس. نون کے اوپر پھر سے غنہ کریں گے اور جہاں پر شد آ رہی ہے اس پر ہم لوگ زور سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الہ الناس. من شر الوسواس الخناس. میں کا ہم نے پیچھے دیکھا ہے، ادھر اخفا کریں گے ہم لوگ. وسواسل. ٹھیک ہے. وا کو لمبا کریں گے، سی کو لمبا نہیں کرنا. وسواسل. سل سین لام کے ساتھ ملا دیں گے. خوا بہت موٹا پڑھیں گے، نون کے اوپر غنہ کریں گے. خناس. خناس. اس پوری آیت کو پڑھتے ہیں. من شر الوسواس الخناس. الذی. الذی. ذی کو لمبا کریں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. الذی یوسوس فی صدور الناس. فی کو لمبا کریں گے تھوڑا، یا مدہ ہے یہاں پر. صاد آگے ہے، صاد بہت موٹا پڑھیں گے. صدور الناس. دو کو لمبا کریں گے، واو مدہ ہے وہاں پر. صدور الناس. نون کے اوپر غنہ.
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جہاں پر بھی قرآن مجید میں نون کے اوپر شد آئے گی، ٹھیک ہے، تو تب ہم لوگ وہاں پر غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے کر جائیں گے. اسی طریقے سے ہم یہاں پر کر رہے ہیں من الجنۃ والناس، اور حرکت کو لمبا بالکل بھی نہیں کرنا ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس سورۃ ناس کی بھی مکمل تجوید. اس میں جن جن چیزوں پر آپ نے خیال رکھنا ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس دونوں میں، وہ یہ ہے کہ صاد اور سین کے آواز میں فرق کریں ہیں لازمی، ٹھیک ہے. شد جہاں جہاں پر آ رہی وہاں پر تھوڑا اس کو زور سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ شد کے قاعدے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس حرف پر شد ہوتی ہے وہ حرف اس کا مطلب ہے کہ تو 2 دفعہ آیا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اس پر دھیان میں رکھیں اور غنہ کا خیال کریں لازمی طور پر. تو ان دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھا کتنی جگہ پر غنہ ہوا ہے، تو غنے کا خیال لازمی رکھیں. اب سورۃ الناس کو ہم مکمل پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس، انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. تو الحمدللہ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیکچر تھا، لیسن نمبر 20، جس میں ہم نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تجوید اور ترجمہ دیکھا اور ان کی فضیلت کو جانا. آپ ان دونوں صورتوں کو زبانی یاد کریں، انہیں شام کے اذکار میں پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہماری لاسٹ کلاس ہوگی تجوید کورس کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر سے بدل دے اور ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا کر رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.